تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء اور آیت نمبر جو ہے وہ ہے 71 سے 75 تک. آیت نمبر 71. اینڈ وی ریسکیوڈ ہم اینڈ لوت یعنی لوت علیہ السلام یعنی جس کو ببلیکلی لاٹ کہتے ہیں. تو لوت علیہ السلام ٹو دا لینڈ وچ وی ہیو بلیسڈ فار دا نیشنز. ہم نے بچایا, ان کو نجات دی. ریسکیو یعنی مطلب بچایا اللہ نے. نجینا جو ورڈ ہے نا, جو نجات دیا ہم نے اسے, اور اسے کون, ابراہیم علیہ السلام ہے اینڈ لوت علیہ السلام, اس زمین اس سرزمین کی طرف کہ جس کو ہم نے بہت بابرکت بنایا, اور تمام یعنی بہت قوموں کے لیے یعنی کہ عالمین کے لیے. آیت نمبر 72. And we bestowed upon him Ishaq and Yaqub nafilatan. Each one we made righteous. اور ہم نے پھر ان کو مطلب ان کے لیے ہم نے ایک تحفہ یعنی جیسے اللہ کہتا نا کہ جیسے بیٹا جو دیا اللہ نے, اسحاق علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بنی اسرائیل کی پوری لائن جو بنی اسرائیل کی آتی ہے وہ اسحاق علیہ السلام سے آتی ہے. اور اسحاق علیہ السلام ہم نے ان کو عطا کیا, اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہم نے ان کو دیا جو کہ نافلتن ہے, یعنی کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ ہم نے ابھی فرض نماز پڑھی, پھر اس کے بعد ہم نے سنت پڑھی, اور اب یہ نفیل ہے. اور نفیل کون سی ہے؟ جو تم نے لی اپنے آپ, جو تم نے پڑھے, مطلب وہ والنٹری ہے کہ مطلب جو بھی تم اپنے آپ پڑھو. تو یہاں پر یعنی جو بھی تم ایکسٹرا عبادت کرو گے تو نفلی روزے, نفلی حج, اور پھر جو بھی مطلب زکوٰۃ مسٹ ہے, ضروری ہے. اس کے علاوہ جو تم دے رہے ہو وہ پھر وہ ہے کہ جیسے خیرات اور جو بھی جس کو بھی کچھ بھی تم دے رہے ہو فی سبیل اللہ, تو وہ بھی وہ نافلتن ہے. تو اسی طرح سے بیٹا اور پھر بیٹے کا بیٹا تو وہ پوتا, تو پوتے نواسے گرینڈ چلڈرن جو ہے نا, اللہ نے اس کے لیے کہا ہے کہ ہم نے وہ یعنی ایک نافلتن ہے. اور ایک سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے کہ وہاں پر اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے دیکھو یہ تمہیں مطلب جو دیا یعنی کہ اس کے لیے بندے کو شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. تو اور ہم نے سب کو ایچ ون وی میڈ رائچیس, ہم نے ان سب کو نیک بنایا, صالحین. آیت نمبر 73. تو 73 جو آیت ہے اس کے اندر اینڈ وی میڈ دیم لیڈرز, کہ ہم نے ان کو امام بنایا. امام جن کے فالوورز ہوتے ہیں تو وہ لیڈرز ہیں. اور گائیڈنگ بائی اوور کمانڈ ہے نا, ہمارے فرمان, ہمارا جو امر, جو ہمارا حکم, اس کے مطابق لوگوں کو یہ ہدایت کرتے تھے. اینڈ وی ریویلڈ ٹو دیم دا ڈوئنگ آف گڈ ڈیڈس, اور پھر ہم نے ان کو وحی کی کہ نیک اعمال کرنے کے لیے, اچھے اعمال. میں نے بتایا تھا نا کہ الخیرات, فعل الخیرات, فعل اعمال ہے, اور الخیرات کا مطلب ہے بہت ہی اچھے جس میں خیر ہو. اور خیر کا میننگ عربی کا بہت واسٹ ہے, جو کہ ہم ہندی, اردو, انگلش کسی میں بھی بولیں گے تو وہ اس تک نہیں پہنچتا. خیر بہت بڑی, خیر کی بات جو ہے وہ بہت بڑی ہے. تبھی تو ہم لوگ جب بولتے ہم کو ایسا دے, اچھا دے, اچھا ایسا نہیں, اس کی جگہ بولنا چاہیے کہ ہم کو خیر کا دے, کہ تم خیر کی اولاد, خیر کی روزی, خیر کا گھر, یعنی خیر مانگو. تو خیر بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں اللہ نے کہا کہ فعل الخیرات, کہ ان کو ہم نے وحی کی کہ فعل جو ہے, اعمال جو ہے وہ کرو الخیرات, یعنی کہ بہت ہی اچھے. پرفارمنگ صلاح, نماز قائم کرو, اینڈ دا گیونگ آف زکاہ, اور زکوٰۃ ادا کرو. اینڈ آف اس الون دے ور دا ورشپرز, اور ہمارے ہی صرف اور صرف ہماری ہی وہ بندگی کرتے تھے. کسی کو کبھی انہوں نے کسی پر بھی اپنا بھروسہ اعتقاد رکھا نہیں سوائے اللہ کے. And remember Lut علیہ السلام, we gave him wisdom and knowledge. اور ہم نے دیا تھا لوط علیہ السلام کو
مطلب حکمن یعنی کہ وزڈم اور نالج اور مطلب علم. اینڈ وی سیوڈ ہم فرام دا ٹاؤن ہو پریکٹسڈ الخبائث. تو ہم نے ان کو بچا لیا اس شہر سے جس میں لوگ جو ہے خبائث کی پریکٹس کرتے تھے، یعنی خبیث لوگ تھے سب. They were a people given to evil. یعنی وہ لوگ تھے جو بہت ہی بدکاری میں لگے ہوئے تھے، فاسقین. اور وہ بھی صرف فاسقین اللہ نے نہیں بولا، عربی میں قرآن کا جو ورڈ ہے وہاں پر سو ان فاسقین اینڈ ور ریبیلیس. تو وہ لوگ بہت ہی بغاوت والے تھے، یعنی کہ مطلب نافرمان. آیت نمبر 75. And we admitted him to our mercy. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا. Truly he was of the righteous. یقیناً وہ بہت نیکوکاروں میں سے تھے. سوچو اللہ نے قرآن کے اندر جو قرآن کا ایک زیر زبر بھی چینج نہیں ہوا ہے، نقطہ بھی چینج نہیں ہوا ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ یقیناً truly he was of the righteous. وہ بہت ہی نیکوکاروں میں سے صالحین تھے. اور جب کہ سوچ لو تم کہ وہ جو تورات ہو کہ بائبل ہو، اس کے اندر ان لوگ نے ان کے بارے میں کتنی گندی گندی فحاشی کی کہانیاں ڈالے ہیں. اسی لیے ہم کو منع کیا گیا کہ مت کبھی بھی پڑھنا. کہ ان کی 2 بیٹیاں کے ساتھ وہ نکلے اور وہ اس کے لیے کیا کیا ان کو بولے کہ مطلب دنیا کے اندر پھر کوئی تھا نہیں، اور وہ نعوذ باللہ. تو مطلب اس طرح کی گندی جو باتیں ہیں نا. اور ویسے ہی داؤد علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو اتنے بڑے جلالی یہ لوگ نبی، اور اتنے مطلب اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی بنی اسرائیل کی قوم میں. دیکھو یہ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، مگر ان کی بھی ان لوگ نے ایسی دھجیاں اڑائے اندر کہ میں کیا بولوں، باپرے اللہ. کہ اور پھر بولتے ہیں جب ان لوگ نے کچھ بھی کیا نا، اگر فحاشی اور کچھ بھی زنا، تو کیا ہمارے لیے ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی منائی تھوڑی ہے. اس بات کو سمجھو. اسی لیے ان کی کوئی بھی کتاب میں جھانکو بھی مت. دیکھنا ہے تو ہمارے پاس جو وقت ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو جو وقت ہمارے پاس ہے تو کیوں نہ ہم اپنے ہی قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہم پھر سب سے بڑی چیز جو ہے نا، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس کو فالو کرنا بڑا ہے. کیونکہ اس کے ایک ایک بات کو تم کو ماننا پڑے گا، تم کو ایک ایک بات کو تم کو صحیح اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بولتے نا اس ڈھانچے میں ڈھالنا پڑے گا. یہ نہیں کہ تم نے قرآن تو پڑھ لیا، تم کو میننگ بھی معلوم ہے، لیکن چلا تم اپنی رہے ہو، اپنی مرضی کے مالک بنے ہوئے ہو، تو وہ تو پھر غلط ہے نا. دا مائگریشن آف ابراہیم علیہ السلام ٹو الشام گریٹر سیریا. یعنی انہوں نے جب ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام نے، اکمپنیڈ بائی لوط علیہ السلام. تو لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، اور ان کے ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نکل گئے. ان کے ساتھ ان کی مطلب بیوی سارا بھی تھی، اور بھی ہوں گے کوئی 2-4 لوگ، لیکن کوئی زیادہ کچھ نہیں. مگر سمجھو کہ بس وہ اتنے تھوڑے سے لے کے اور وہ نکل گئے شام کی طرف، یعنی گریٹر سیریا. اللہ tells وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. And we rescued him and Lut علیہ السلام to the land which we have blessed for the nations. کہ ہم نے ان کو بچا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو، اور ان کو ہم نے ایک ایسی دشا، ایسی ڈائریکشن کے اندر ان کو ہم نے بھیجا اس زمین کی طرف جو بہت زرخیز، بہت ہی برکت، بارکنا یعنی کہ بہت ہی بابرکت تمام عالموں کے لیے. اللہ tells us that he saved ابراہیم علیہ السلام from the fire lit by his people. کہ ان کے لوگوں نے جب وہ آگ کا الاؤ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے، تو اللہ نے ان کو بچایا وہاں سے. and brought him out from among them. اور ان کے بیچ سے اللہ نے ان کو نکال دیا، migrating to the land of Asham. اور وہ نکل کے وہاں سے ہجرت کر کے گئے اشام میں، to the sacred regions thereof. وہاں پر ہے نا جو فلسطین، کنعان اور یہ سب. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. And we bestowed upon him اسحاق and یعقوب نافلتاً. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بیسٹو کیا، ہبنا، تو یعنی ان کو عطا کیا اللہ نے اسحاق بیٹا، اینڈ یعقوب نافلتاً، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بیٹے کے بیٹے اس لیے نافلتاً. عطا اینڈ مجاہد صاحب، نافلتاً مینس ایز اے گفٹ،
کہ ان لوگوں نے کہا کہ نافلتن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، گفٹ. ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ رحمہ اللہ، الحکم بن عیینہ said the gift of a son who has a son، یعنی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور بیٹے کو بھی ایک اور بیٹا دیا. meaning that یعقوب was the son of اسحاق، کہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام سے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں سے وہ پوری بنی اسرائیل کی قوم. کیونکہ ان کا تخلص، ان کا وہ تھا نا، یعقوب جو ہے ان کا ٹائٹل تھا اپنا اسرائیل. تو وہ جو بھی ان کے بیٹے، پھر بیٹوں کے وہ اتنے 12 بیٹے، تو 12 بعد میں وہ قبیلے بن گئے لاکھوں میں، تو وہ بنی اسرائیل بولے جا رہے تھے نا، کہ یعنی مطلب اسرائیل کی اولاد، یعنی چلڈرن آف اسرائیل. meaning that Yaqub was the son of Ishaq, as Allah says. پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 71، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب. But we gave her glad tidings of Ishaq، یعنی کہ ان کی بیوی سارہ کو، کہ اسحاق جو ہے ان کی خوشخبری دی گئی. اینڈ آفٹر اسحاق آف یعقوب، کہ اب اسحاق بھی تمہارے بیٹے ہوں گے، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادی ہوگی، پھر ان کا جو بچے ہوں گے، تو وہ یعقوب ان کے جو ہوں گے وہ تمہارے لیے وہ ہے نا گرینڈ سن ہے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said he asked for one son، کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کے لیے مطلب دعا کی. and said رب ہب لی من الصالحین، اور یہ ہے سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 100. My Lord, grant me from the righteous، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے دے. So Allah gave him Ishaq and gave him Yaqub in addition. تو اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیا، اور یعقوب علیہ السلام ایڈیشن ہے، اضافہ ہے زیادہ. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، each one we made righteous، ہر ایک کو ہم نے بنایا صالحین. means both of them were good and righteous people، یعنی وہ لوگ جو تھے دونوں، وہ دونوں ہی بہت اچھے بھی تھے اور بہت نیک اور صالح تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً and we made them leaders، اور ہم نے پھر ان کو امام بنا دیا. أئمة، ائمہ امام کے لیے means examples to be followed. تو امام کو، لیڈر کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے ان کو امام بنایا کہ ان کو فالو کرو. یہدون بامرنا، ہدایت کرتے تھے وہ ہمارے حکم کے مطابق. گائیڈنگ بائی آور کمانڈ، انوائٹنگ ٹو ہم بائی ہز لیو، یعنی اللہ کی طرف سب کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، دعویٰ کرتے تھے. اللہ سیز واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، and we revealed to them the doing of good deeds, performing salah and the giving of zakah. اور ہم نے ان کو وحی کی نیک اور اچھے خیر کے اعمال کرنے کی، اور نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی. Here the general is followed by the specific. تو یعنی کہ جو بھی ہے خاص لوگ، وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں نا، سب نہیں کرتے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ and of us alone they were the worshippers، اور صرف ہمارے تھے وہ بندگی کرنے والے. عابدین means they did what they enjoined others to do، یعنی ان لوگوں نے برابر وہی چیز کی جو انہوں نے دوسروں کو کہا کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ دوسروں کو کہا جائے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، خود کچھ بھی نہ کرے، یعنی آپ فضیلت اور دوسروں کو نصیحت. دا پروفیٹ لوط، یعنی کہ اب لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. Then Allah mentions Lut علیہ السلام whose full name was Lut bin Haran bin Azar، یعنی لوط علیہ السلام جو ہے اب ان کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کا پورا نام جو ہے وہ ہے لوط بن حران بن ازر. He believed in ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی دعویٰ کیے اللہ کے ایک ہونے کا، بندگی کرنے کا، وہ انہوں نے فالو کی، اتباع کیے. and followed him and migrated with him، اور ہجرت کی ان کے ساتھ. as Allah says فآمنا، یہ ہے سورہ نمبر 29 جو ہے سورہ عنکبوت، اس کی آیت نمبر 26 ہے. فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی
So Lut believed in him. So Lut علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پہ. And he, یعنی ابراہیم said, I will emigrate for the sake of my Lord. میں تو ہجرت کروں گا اپنے رب کی خاطر. اپنے رب کے لیے میں ہجرت کروں گا. اللہ gave him wisdom and knowledge. اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکمت بھی دی, علم بھی دیا. He sent revelation to him. ان کو وحی بھی کرتے تھے. Made him a prophet. ان کو نبی بنائے. And appointed him to Sadum, یعنی سوڈوم, جہاں پر یہ سب بدماشیاں چلتی تھی کہ جیسے کہ دو آدمی ہے, میاں بیوی, وہی سب جو ابھی ہو رہا ہے. And its vicinity, اور اس کے چاروں طرف جو تھے, یعنی گمورا نام کی بھی جگہ تھی نا, وہاں پر دو سٹیز تھی, ایک سادوم اور ایک گمورا. تو اس کو یعنی سادوم اور آمورا بولتے ہیں, اور انگلش میں سوڈوم اینڈ گمورا. تو وہ سب جگہ کے لیے اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا. بٹ دے ریجیکٹڈ ہم, مگر ان لوگ نے تو ان کو رد کر دیا. ہم کیوں تم کو مانے, ہاں. اینڈ ریزسٹڈ ہم, اور پھر ان کے مطلب ساتھ مقابلہ کر رہے تھے اور ان کی بات کو نہیں ماننا. سو اللہ اٹرلی ڈسٹرائڈ دم. تو آپ بالآخر اللہ کا کام پھر وہی ہے کہ اللہ وہ تمام کو, کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا, تو جو اندر گنتی چنتی کے ایمان والے لوگ ہیں ان کو نکال دیا اللہ نے, باقی سب کو ڈسٹروائے کر دیا, یعنی کہ ہلاک کر دیا. ایز ہی ٹیلز اس ان سیورل پلیسز ان ہز بک. تو قرآن کے اندر ہم کو اللہ نے الگ الگ جگہوں کے اوپر بتایا کہ ان کو کس طرح ہلاک کیا, کہ ان کے اوپر جو کنکری آ کے سب پہ گری تھی بلیٹ کی طرح, وہ ایک ایک کنکری کے اوپر ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا, اور وہ کنکری لگتے وہ لوگ ختم ہو جاتے تھے, ہلاک. اور اس کے بعد اس کو پوری کی پوری اس بستی, دونوں بستیوں کو, مطلب ایک طرف جبریل علیہ السلام, ایک طرف میکائیل علیہ السلام, انہوں نے اٹھایا ایک دم اوپر, بہت اوپر, یعنی کہ تم 20-25 کا 40 والے کی بلڈنگ بولو گے, وہ بھی نہیں, اس سے بھی بہت اوپر اٹھایا, اور پھر الٹا کر کے نیچے پھینکا. تو یعنی سوچ لو وہ لوگ کیسے چوک ہو کے بھی مرے ہوں گے, کتنی بری موت. تو اللہ نے دیا ان کو ایسی موت, وہ سزا تھی ان کے لیے. As he tells us in several places in his book, اللہ نے اپنے کو قرآن میں بتایا ہے جگہ جگہ پہ. اللہ says, اللہ کہتا ہے, وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. انہو من الصالحین, یعنی انا جب آ گیا تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی بولا جا رہا ہے, پکی بات ہے کہ یقیناً وہ صالحین میں سے تھے, تاکہ ان کی سب کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا اللہ نے کیا یہاں, تاکہ اللہ نے اپنے پڑھنے والوں کو, ایمان والوں کو بتایا. اینڈ وی سیوڈ ہم فرام دا ٹاؤن ٹو who practiced الخبائث, اور ہم نے ان کو ان بستیوں سے, ان شہروں سے ہم نے ان کو بچا لیا جو کہ خبائث جو ہے, یعنی خبیث اور خبائث خباثت جو وہ لوگ کر رہے تھے, وہ بہت ہی گھنونا گناہ. Verily they were a people given to evil. یقیناً وہ لوگ جو تھے وہ بہت ہی برائی میں پڑے ہوئے تھے. And were rebellious, اور باغی تھے وہ لوگ, نافرمان. And we admitted him to our mercy, truly he was of the righteous. ہم نے تو ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا, اور وہ یقیناً وہ بہت صالحین میں سے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.